جی بیٹا، چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کریشن آف پاکستان اینڈ ارلی پرابلمز آف پاکستان۔ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سب سے پہلی مشکل جو ہے وہ ہے انجسٹ اوارڈ بائی سر ریڈ کلف۔ ریڈ کلف کی وجہ سے جو انہوں نے ایک انجسٹ یعنی جو ناانصافی پر مبنی ایوارڈ کیا۔ ایوارڈ سے یہاں مراد یہ ہے، بعض لوگ ریڈ کلف کے نام کا اس سے حصہ بنا لیتے ہیں ریڈ کلف ایوارڈ۔ ایوارڈ سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا اس وقت تقسیم ہندوستان کے لیے، جو ہندوستان کی تقسیم کے لیے جو انہوں نے فیصلہ دیا، اکارڈنگ ٹو دا تھرڈ جون پلان 1947، the province of Punjab, provinces of the Punjab and Bengal were to be divided into Muslim and non-Muslim majority areas۔ دو علاقے تقسیم ہونے تھے۔ ایک علاقہ جو تھا، اچھا میں یہاں بیٹا اس بات کی بھی وضاحت کرتا جاؤں کہ ابھی آج تو میں آپ کو کتاب کوئی ریکمینڈ نہیں کر رہا، لیکن میری کوشش ہوگی میں آپ کو کوئی کتاب ساتھ میں ریکمینڈ کروں جو پرٹیکولر جتنے بھی اس کے اندر ٹاپک ہیں سارے کے سارے ان کو وہ کور کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور پروبیبلی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کو اجازت ہو کہ آپ اسے اردو یا انگلش دونوں کے اندر پڑھ سکیں۔ جی بیٹا ایک منٹ۔ جی بیٹا، تو جو پلان دیا تھا تھرڈ جون پلان کیا تھا بیسیکلی، وہ تھا ڈویژن آف سب کانٹیننٹ یا ہندوستان کی ڈویژن۔ دا مسلم میجورٹی ایریاز would become a part of پاکستان۔ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ تقسیم کا فارمولہ یہ تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ مسلمانوں کو دے دیے جائیں، اور جو نان مسلم ایریاز ہیں جہاں میجورٹی ان کی ہے وہ ہندوستان کے پاس ہیں۔ اب یہاں پرابلم یہ تھی کہ دو بڑے علاقے، ایک بنگال کا اور ایک پنجاب کا، اور یہ دونوں صوبے بھی بہت بڑے تھے۔ اب یہ ان کے لیے طے کیا گیا کہ پنجاب اور بنگال جو ہے ان کو ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ A commission was assigned the duty of demarcate the boundaries۔ ڈیمارکیشن کے لیے باؤنڈریز کی، یعنی حد بندی کے لیے۔ ڈیمارکیشن کا مطلب یہ کہ حد بندی کرنا، اس کے لیے جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے اور جو ہندو میجورٹی ایریاز تھے ان دا پروونس آف پنجاب اینڈ دا پروونس آف دا بنگال، وہاں پر ان کو ڈیوٹی اسائن کی گئی۔ دا کانسپریسی واز ہیچڈ۔ اس کے پیچھے ایک کانسپریسی کی ہیچنگ ہو رہی تھی، یعنی ایک کانسپریسی پنپ رہی تھی اس کے پیچھے۔ اینڈ پاکستان واز ڈپرائیوڈ آف اٹس ٹرو کلیمز۔ پاکستان کے جو ٹرو کلیمز تھے ان کو ڈپرائیو کیا جا رہا تھا، استحصال کیا جا رہا تھا۔ دیکھیں ہمارا کلیم یہ تھا کہ کم از کم وہ علاقے جو کہ ایک لیگلائز طریقے سے پاکستان کا حصہ ہے وہ تو ہمیں ملنے چاہیے۔ 3 تحصیلز آف ڈسٹرکٹ گرداسپور، یہ گرداسپور آپ کے قریب لگتا ہے، آپ ناروال سے جائیں تو گرداسپور یہاں سے قریب ہے اس اعتبار سے، نیملی پٹھان کوٹ۔ یہ پٹھان کوٹ آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور ہے، جب ان کی ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا تھا پٹھان کوٹ میں، اور انہوں نے بڑا احتجاج کیا تھا اس اعتبار سے، اور گجرانوالہ میں ایک FIR بھی کٹی تھی اس کے اوپر، اور اس کو بعد میں جو ہے سرب و مہر کر دیا گیا۔ پٹھان کوٹ
بٹالہ اینڈ گرداسپور اینڈ دا تحصیل زیرہ کی تحصیل آف ڈسٹرکٹ فیروز پور کی یہ تحصیل تھی زیرہ کی. یہ بھی مسلم اکثریتی علاقہ تھا اس اعتبار سے. واز انکلوڈیڈ ان انڈیا. ان کو ہندوستان کے اندر انہوں نے شامل کر دیا. اور میں شاید آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ پٹھان کوٹ کے یا یہ جو گرداسپور کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میری اپنی بھی بات چیت ہوئی ہے کیونکہ میں نے تھوڑا سا ہسٹری کا کام کیا ہے. تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جناب ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا اس اعتبار سے کہ ہم ہندوستان میں جائیں گے. ہم تو بالکل کلیئر تھے, ہمارا بالکل مائنڈ کلیئر تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے, اور ہمیں کہہ بھی دیا گیا تھا. سر ریڈ کلف provided a land route to India to move into the valley of Jammu and Kashmir, کیونکہ زمینی راستہ جو ہے وہ گرداسپور سے ہو کے گزرتا ہے جموں اینڈ کشمیر کے لیے. اور اگر جموں کشمیر کو اور درمیان میں حائل نہ ہونے دیں اور اس کو قطع نظر دیکھیں تو یہ سارا علاقہ پاکستان میں بنتا ہے. اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا کہ اس کی کرنٹ جو ہے وہ سچویشن کیا بنتی. چلیے بہرحال دا ٹو ہیڈ ورکس, فیروز پور ہیڈ ورکس اینڈ مادھو پور ہیڈ ورکس. بیٹا سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہیڈ ورکس؟ ایکسکیوز می سر, جہاں سے آگے نہر نکل. جی بیٹا. سر یہ اسکرین آپ کی جی الٹی بیٹا شو ہو رہی بولو. ہے, کائنڈلی یہ سیدھی کر. اچھا اچھا اچھا, ایک منٹ. جی اب بتائیے, اب ٹھیک ہو گئی ہے؟ جی سر اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. اچھا جی, دیز آر بوتھ ہیڈ ورکس مادھو پور اینڈ فیروز پور ورکس کنسٹرکٹیڈ آن دا لینڈ آف ویسٹ پنجاب, مغربی پنجاب کی زمینوں کے اوپر یہ بنے تھے. ور آلسو ہینڈیڈ اوور ٹو دا انڈیا. اور یہیں سے پانی کا مسئلہ آگے میں آپ کو سالو کروں گا کس طرح سے اس کو کریٹ کیا گیا. ان ہیڈ ورک سے نکلنے والی جو نہریں تھیں جو پاکستان کی طرف آ رہی تھیں ان کو روک لیا گیا, اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا جو اس وقت پیش آیا. جی بہرحال دوسرا جو ہمارے پاس اس وقت ابتدا میں جو معاملات تھے وہ اسی طرح کے تھے کہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم بہت زیادہ تھے. دیکھیں بیٹے یہ بڑا فرق پڑتا ہے, آج بھی ہمارے کئی لوگ کمپیریزن کرتے ہیں ہمارا ہندوستان کے ساتھ. ہمارا ان کا کمپیریزن اس لیے نہیں ہے, دیکھیں ان کو جو نئی دلی کا کیپٹل ہے وہ بنا بنایا ملا. انگریزوں نے ساری بلڈنگیں بنا دی تھی. فارن آفس کون سا ہوگا, اسمبلی ہال کون سا ہوگا, پرانا اسمبلی ہال ان کا بنا ہوا ہے جہاں آج بھی وہ اجلاس کرتے ہیں نا اسمبلی کا, وہ برٹش دور کا بنا ہوا ہے ان کا اسمبلی ہال, آج کا نہیں بنا ہوا. ہمارے پاس اس وقت کوئی سسٹم نہیں تھا, ہم نے تو نیا کیپٹل بنانا تھا. پہلے کئی سال تک کراچی رہا, پھر ہم نے اسلام آباد نیا کیپٹل بنایا, یعنی ہر چیز ہم نے فوٹنگ سے شروع کرنی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ دو بھائیوں کے درمیان ایک جھگڑا ہوتا ہے, اس میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا بھائی ہے اس کو تو یہ بنا بنایا گھر دے دیا جائے اور چھوٹے بھائی کو یہ سفیدہ زمین الاٹ کر دی جائے, اور ساتھ میں اس کو کچھ پیسے دے دیے جائیں گے, ٹھیک ہے یار تم اس کے اوپر اپنا گھر بنا رہو. اب اس کا جو بنا بنایا گھر ہے وہ تو فوری طور پہ اس میں جا کے شفٹ ہو جائے گا, تھوڑا بہت اس کو رینوویٹ کرے گا, آگے پیچھے کو سیدھا پدرا اس کو کرے گا اور بس جائے گا جا کے. لیکن چھوٹے نے تو سارا کام کرنا ہے, ابھی بنیادیں کھودنی ہیں, ابھی بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوگی, پھر رینوویٹ ہوگا, پھر اس کی فنیشنگ ہوگی, تب جا کے کہیں رہنے کے قابل ہو. پھر یہ بہرحال ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہماری بہت زیادہ تھی. دا ہندو ورکنگ in offices situated in the areas of Pakistan, جو پاکستان کے آفس کے اندر ہندو کام کر رہے تھے, migrated to India and the offices become empty. وہ یہاں سے چلے گئے, ڈیفینیٹ انہوں نے جانا تھا. لیکن بیٹا جہاں تک لوٹ مار کی بات ہے نا وہ ہر جگہ ہوئی. ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے نہیں, انہوں نے بھی کی ہے. وہ ہم چلیں وہ تاریخ میں اس کو
ہائڈ کر دیتے ہیں, ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں. سب کچھ ہوا ہے. فرنیچر, اسٹیشنری, ٹائپ رائٹرز اینڈ ادر نیسیسری آئٹمز were also not available in the offices. یعنی جو بنیادی ساز و سامان تھا وہ ہمارے پاس بھی نہیں تھا کہ ہم جہاں بیٹھ کے جو ریفیوجی آ رہے ہیں ان کا ہی سسٹم بنا سکیں اور چیزیں لکھت پڑھت کر سکیں. یہ بھی ہمارے پاس بہت کم تھی. اور موسٹ آف دا آفیسرز had destroyed the records before going to India. ایسا ہوا بھی, لیکن ایسا بھی ہوا کہ بہت اچھے اچھے ان کے آفیسر بھی تھے اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ہینڈ اوور کیا. یہ آپ کے گجران والا میں ایسا ہی ہوا. جو یہاں کے آفیسر تھے, جو ہندو آفیسر تھے, انہوں نے جاتے ہوئے اور وہ ریکارڈ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ہینڈ اوور کیا. ہاں کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا. میں اس لیے اس بیس کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ سارا اپنے ڈسٹرکٹ کا ریکارڈ دیکھا ہے, بالکل اسی طرح پڑا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا, وہ ساری چیزیں ہمیں ویسے ہی ملی. لیکن موسٹ آف دا ایریاز وہاں پر ایسا ہوا کہ جاتے ہوئے بہت سارا ریکارڈ جو تھا وہ بھی انہوں نے ڈسٹرائے کیا. اچھا جی, دا گورنمنٹ آف پاکستان بگین اٹس ورک انڈر میزربل کنڈیشنز. بہت ہی میزربل کنڈیشنز کے اندر کام شروع ہوا. How could it to be done without experienced and trained officials. جو آیا اس کو لگا دیا گیا. ابتدا میں نا بہت سارے لوگوں کے جیک بھی لگے ہیں, یعنی جو ادھر اتنا زیادہ کسی پوزیشن پہ نہیں تھا لیکن پڑھا لکھا تھا, کام جانتا تھا, آتے ہی اس کو 17 اسکیل دے دیا اور وہ گریڈ 22 تک گئے ہیں. کئی لوگ ایسے لوگ بھی اعلیٰ عہدوں پر پہنچے ہیں جو گریجویٹ بھی نہیں تھے لیکن ہندوستان کے پڑھے ہوئے تھے, میٹرک یا ایف اے کیا ہوا تھا اس دور کا, جو تعلیم حاصل کی تھی اور بڑے اعلیٰ درجوں کے اوپر گئے. اچھا جی, دا نیشن ایکسپٹڈ دا چیلنجز اینڈ پرفارمڈ دا ڈیوٹیز انڈر آڈ سرکمسٹانسز. ان آڈ سرکمسٹانسز میں, حالات میں قوم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور پاکستان had to take a new start from the scratch. یعنی ایک نیا آغاز ہم نے یہاں سے پھر کیا. اس کے بعد جی ارائیول آف ریفیوجیز ہے. بڑی تعداد میں ریفیوجی یہاں پہ آئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ریفیوجی یہاں آئے ہیں کہ ان کو سنبھالنا شاید کسی بھی حکومت کے بس کی بات نہیں. اور ان ریفیوجیز کے اوپر پاکستان کی 2-3 تنظیموں نے کام کیا ہے. انہوں نے جو اپنا ڈیٹا دیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ٹرینوں کی ٹرینیں بھر کے آئی ہیں یہاں پہ, اور ٹرین جس علاقے میں چلی گئی ہے اور وہاں ریفیوجی اترے ہیں, ریفیوجی کیمپ میں گئے ہیں, وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے ہیں. ان کو وہیں پر انہوں نے رکھا ہے اور ایسے زبردست انداز میں یہ سارا کام ہوا ہے کیونکہ قائد اعظم جو تھے وہ بہت زیادہ ان ٹچ تھے ان چیزوں سے, بہت زیادہ وہ چاہ رہے تھے کہ کیسے بھی ہو تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چلیں. اور قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ جو خاص طور پہ ریفیوجیز ہیں ان کی سیٹلمنٹ جو ہے, اس لیے انہوں نے وہ ادارہ بھی بنایا تھا ریہیبلیٹیشن. یہ بہرحال اس میں دیکھیے ملینز آف مسلم فیملیز مائگریٹڈ ٹو پاکستان. On the way to Pakistan, a very large number of Muslim were massacred. بہت بڑا مسیکر ہوا ہے جی, اور اتنا بڑا مسیکر ہوا ہے, یہ مسیکر کا مطلب قتل عام جو ہوا ہے, تقریباً اگر آپ اسے سمجھ لیں کوئی 11 لاکھ کے قریب لوگ دونوں طرف کے, لیکن اس میں میجورٹی کہتے ہیں کہ مسلمز. یہ تو جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ 10 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں اس میں شہید. اینڈ دا پراپرٹیز ور لوٹڈ ود دا ہیلپ آف برٹش فورسز. دیکھیں یہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے اس اعتبار سے
کیونکہ لوٹ مار پھر دونوں طرف ہوئی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوئی ہے، ادھر بھی لوٹ مار ہوئی ہے، دونوں طرف لوٹ مار ہوئی ہے اور ٹھیک ٹھاک لوٹ مار ہوئی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بیٹا ایک چیز بتا دوں کہ یہ لوٹ مار زیادہ پنجاب میں ہوئی، بنگال میں کم ہوئی ہے، آپ کے خیبر پختونخوا میں کم ہوئی ہے، سندھ میں نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے، بلوچستان میں بالکل نہیں ہوئی۔ اور اس کی وجہ پنجاب کے لوگوں کا مزاج ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں نا پنجاب کے، کرمنل مائنڈڈ ہے۔ وہ جتنی بھی جو لوٹ مار ہوئی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اس سینٹرل پنجاب کے علاقوں میں زیادہ ہوئی، ادھر سے جو ادھر گئے ہیں، ادھر سے جو ادھر آئے، بہت لوٹ مار ہوئی ہے اور بڑے قتل عام بھی جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے اس ریجن میں ہوئے، سینٹرل پنجاب میں۔ اچھا جی، دا oppressed and depressed Muslims were temporarily provided accommodations in camps. ٹیمپریریلی ان کو کیمپوں میں رکھا گیا۔ سب سے بڑا والٹن کیمپ تھا جی لاہور میں، اگر آپ وہاں پر جائیں تو ایک یادگار بنی ہوئی ہے والٹن کیمپ۔ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، رجسٹریشنیں ہو رہی ہیں، وہاں سے والٹن اسٹیشن بھی ہے ٹرین کا۔ میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں چیزیں بتا دوں کہ میں نے ریفیوجیز کے اوپر کچھ عرصہ کام کیا ہے، ان کے انٹرویو کیے ہیں۔ وہاں سے وہ جس طرف کو کسی کا منہ آیا ہے وہ نکل گیا ہے۔ آج آپ پاکستان کے کسی بھی خطے میں جائیں گے نا، آپ کوئٹہ چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو مہاجرین ملیں گے۔ آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں تو وہاں جو اگلے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے، وہاں تو آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن پشاور میں آپ کو ملیں گے، جو 1947 میں جو مائگریٹ کر کے جو ان علاقوں میں ہے۔ پھر سندھ میں آپ کو تقریباً ہر علاقے میں ملیں گے۔ پنجاب میں آپ اٹک سے لے کے رحیم یار خان کسی بھی شہر میں چلے جائیں، حتیٰ کہ کسی بھی مضافاتی علاقے میں چلے جائیں، اور کئی پورے گاؤں آپ کو ملیں گے ان کے ریفیوجیز۔ اور ان کی تعداد کتنی ہے جی، یہ اس میں رہ گیا، یہ ہے 12 ملین اور 5 لاکھ، یعنی 1,25,00,000، یعنی 12 ملین 5 لاکھ 1,25,00,000 ریفیوجی وہ ہیں جو رجسٹریشن کے عمل سے گزر کے یہاں پر پہنچے ہیں جی۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے کہ جو رجسٹریشن کے عمل سے نہیں پہنچے، وہ جیسے تیسے بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور بڑے عرصے تک آتے رہے ہیں۔ اور پھر 1950 میں لیاقت علی خان اور پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے یہ طے کیا گیا تھا، ایک ڈیٹ طے کر لی گئی کہ فلاں تاریخ تک جو ادھر آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، جو ادھر جانا چاہے وہ وہاں جا سکتا ہے۔ اچھا جی، the provision of shelter, clothing and food for them was a great responsibility. بہت بڑا یہ کام تھا جی، ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا، کھانا فراہم کرنا، اتنے لاکھوں لوگوں کو۔ دیکھیں بیٹا، گھر میں 10 مہمان زیادہ آ جائیں تو کتنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ شادی بیاہ پہ اگر کہا گیا ہو جی 200 لوگ آنے ہیں تو 300 آ جائیں تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں۔ بس اللہ توکل، کام چلتا رہا، پاکستان بننا تھا، ایک ہی حقیقت بننی تھی۔ ڈویژن آف ایسٹس، جو ایسٹس ڈیوائیڈ ہوئے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، دا انڈین نیشنل کانگریس took every step to crush the withering economy of the new state. وہ کسی بھی حوالے سے نہیں چاہتے تھے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بنے یا سیٹل ہو۔ انہوں نے ہر وہ سٹیپ اٹھایا جس سے ہماری اکانومی کو وہ ڈیمیج کر سکے۔ اور جب ان سے یہ بات ہوئی، when the question of division of assets between the two separated countries was raised، کہا جی کہ یہ ایسٹس ان کے درمیان تقسیم کیے جائیں۔
उस वक्त उन्होंने बड़ी बददियानती का मुजाहरा किया. The Hindus once again did not do justice with Muslims. The India government remained reluctant to pay the share of Pakistan out of the cash balance of 4 billion. 4 अरब रुपया उनके पास था, कैश बैलेंस जो उनके पास था, लेकिन वो रिलेक्टेंट थे इसको देने के हवाले से, बार बार पसुपेश कर रहे थे. द शेयर ऑफ पाकिस्तान वाज 750 मिलियन. 75 करोड़ समझ लें जी टोटल बनता है, 750 मिलियन. उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी 200 मिलियन की, तकरीबन 20 करोड़, और बट रिमेनिंग अमाउंट वाज डिलेड इलीगली. और यहां पर मैं आपको एक अजीम हिंदू की बात जरूर बताऊंगा. उसका नाम है M.K. गांधी, करमचंद मोहनदास गांधी. उसने उस वक्त इस बात पे एहतजाज किया था. उसने कहा कि जो उनके हिस्से का पैसा है उनको दिया जाए, और ये भी कहा था कि अगर उनके हिस्से का पैसा उन्हें ना दिया गया तो मैं फिर रिफ्यूजी कैंप में चला जाऊंगा, यानी मैं भी पाकिस्तान चला जाऊंगा. ये बात आज तक आपने सुनी है इससे पहले? यानी गांधी का किरदार इस लिहाज से बड़े अमन पसंद आदमी का किरदार था, और इसी वजह से, उसके बयानात की वजह से, एक हिंदू इंतहा पसंद जिसका नाम नथुराम था, उसने गोलियां मार के गांधी को कत्ल कर दिया. और जब गांधी कत्ल हुआ तो लाहौर, कराची और पेशावर में उसके लिए दुआया तकरीबात हुई थी उस वक्त. तो बहरहाल उन्होंने ये प्ली ली. उन्होंने कहा जी कि हम इसे इस हवाले से डिले कर रहे हैं कि पाकिस्तान वुड अच्छा जी, इंडिया इन स्पाइट ऑफ वर्ल्ड प्रेशर बिकम रेडी टू पे द अमाउंट. उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इस अमाउंट को जो है, क्योंकि वर्ल्ड प्रेशर भी था, हम इसे पे कर देंगे. रिमेनिंग 50 मिलियन रुपीज वाज रिलीज, 500 रुपीज वाज रिलीज. 500 मिलियन उन्होंने फिर रिलीज किए, 500 मिलियन और दे दिए, यानी 50 करोड़ आ गए. 20 करोड़ पहले आ गए, अब रह गए 5 करोड़. द बैलेंस ऑफ 50 मिलियन हैज बिन नॉट गिवन टू पाकिस्तान, नॉट बिन पेड. उन्होंने पे नहीं की, और टिल डेट आज तक भी वो पैसा पाकिस्तान को नहीं मिल सका. अच्छा जी, उसके बाद है डिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. अब आप देखिए, आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से जो हमारे साथ हुआ कि जितने भी मेन इदारे थे वो सारे के सारे हिंदुस्तान में थे. असलहा साज सारी कंपनियां उनके पास थी, और सारा का सारा निजाम उनके पास था. इट वॉज इम्पेरेटिव दैट द मिलिट्री एसेट्स वर also to be divided between the two countries after the partition of the subcontinent. ठीक है जी, और प्रोपोर्शनली ये होने थे, यानी जो हमारे तनासुब बनता था उस एतबार से होने थे. फिर अगेन नॉर्म्स ऑफ जस्टिस वर इग्नोर्ड. जो एक जस्टिस के जो नॉर्म्स होते हैं, जो अखलाकियात होते हैं, यहां पर फिर उसको इग्नोर किया. And India resulted to give the refused to give the due share. पाकिस्तान को ड्यू शेयर देने से उसने इनकार कर दिया. एक्चुअली इंडिया हैज वांटेड टू कीप पाकिस्तान वीक. ये मेन प्रॉब्लम थी. उसकी वजह पता क्या थी? वो कहते थे कि जी हमने धरती माँ को बांट दिया है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये फिर लौट के हमारे पास आएंगे. और यही वजह थी कि बार बार उन्होंने इस तरह के इक़दाम किए. अच्छा जी, द चीफ ऑफ जॉइंट फोर्सेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो उस वक्त
جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے. آپ کو پتا ہے نا جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا ایک عہدہ ہوتا ہے جو تینوں مسلح افواج کا سربراہ ہوتا ہے. کمانڈر ان چیف، فیلڈ مارشل، اور فیلڈ مارشل اس وقت جو ہندوستان میں تھے اس کا نام ہے جی اوچینلک، اور فیور ٹو دا پرنسپل آف نو ڈویژن آف ملٹری ایسٹس، اور وہ اس حق میں تھے کہ ملٹری ایسٹس کی کوئی ڈویژن نہ کی جائے. He wanted to continue them in joint command. وہ چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کا دونوں کا جو کنٹرول ہے ان کے پاس رہے، اور وہی ان کے جتنے بھی دفاعی معاملات ہیں اس کو وہ اچھے طریقے سے دیکھیں. آل انڈیا مسلم لیگ ڈڈ ناٹ ایگری اینڈ pressured for the division of military assets. آل انڈیا مسلم لیگ نے اس کے اوپر پریشر ڈالا. انہوں نے کہا نہیں جی اس طرح سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ برٹش آخری وقت تک بھی یہ چاہتے تھے کہ چلیں سارا کچھ ان کو دے دیں، ایک فارن افیئرز ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ایک ملٹری کا جو نظام ہے یہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ اپنا سیاست کرتے رہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے. لیکن مسلم لیگ نے اس بات کو جو ہے وہ نہیں مانا. انہوں نے کہا نہیں. It was divided 64% and 36%. یعنی 64 اور 36 کے تناسب سے اسے ڈیوائڈ کیا. 36% given to Pakistan and 64% to allotted to India. 64% جو ہے ان کو مل گیا اور 36% جو ہے وہ ہمیں مل گیا. اس اعتبار سے 16 آرڈیننس فیکٹریز were producing weapons. 16 اسلحہ ساز کمپنیاں تھیں کہ جو ویپن بناتی تھیں ان دا سب کانٹیننٹ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن، تقسیم کے وقت. ناٹ اے سنگل فیکٹری واز سچویٹڈ ان دا ایریا آف مسلم میجورٹی. دیکھ لیں ان کی سوچ کہاں تک کام کرتی تھی. کوئی ایک بھی ایسی فیکٹری مسلم ایریاز میں انہوں نے نہیں لگائی. جتنی فیکٹریاں لگائیں اس علاقے میں لگائیں کہ جو ہندوستان کے پاس چلا گیا بعد میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بہرحال بڑے اس کے اوپر تبصرے ہوئے. دا فارمولا finalized for the division of military assets were not practically implemented. باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جو اس کا ایک فارمولا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے. ڈیو ٹو اسٹبن ایٹیٹیوڈ، اپنے اسٹبن ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ نے سارا کام جو ہے وہ اس انداز میں کیا، اور خاص طور پہ جو برٹشر تھا مارشل اوچینلک اس نے بھی یہی کام کیا. اس نے بھی زیادہ تر جو ایسٹس جو تھے وہ ہندوستان کو دے دیے. ہمیں جو ایسٹس ملے وہ بھی اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس کو باقاعدہ طور پہ لے کر آگے چل سکتے. چلیے بہرحال اس کے بعد اگلا جو ہمارا پرابلم ہے وہ کینال واٹر پرابلم ہے. دیکھیں بیٹے، جو اس میں اس وقت جو نظام بنا ہندوستان کی ڈویژن سے پہلے، وہ برٹش کا ڈیسائیڈ کیا ہوا یا ان کا ڈیزائن کیا ہوا ایک نظام تھا جسے ہم کینال سسٹم کہتے ہیں یا نہری نظام کہتے ہیں. ایک نیچرل فلو تھا پانیوں کا، وہ ہمارے یہاں سے گزرتا، اس کے اوپر نہریں بنتی، پورا ایک نظام بنتا. چلیں بہرحال تو آخر میں جا کے کیا ہوا کہ جب پاکستان انڈیا بن گئے، ادھر سے جو ہیڈ ورکس آتے تھے، خاص طور پہ جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا فیروز پور، مادھو پور، انہوں نے ان کا پانی جو ہے وہ روک لیا. یہاں سے ہمارا پرابلم کا آغاز ہوتا ہے.
The natural flow of rivers in the province of Punjab was affected by the partition of provinces. सूबा तकसीम हुआ, जो नेचुरल फ्लो था पानी का वो यहाँ पर आके काफी हद तक उसे प्रॉब्लम पहुंचा. नो स्टेट कैन चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर. कोई भी रियासत जो है वो उसके कोर्सेज जो होते हैं उनको चेंज नहीं कर सकती. कोर्सेज कहते हैं बेटा पानी की गुजरगाह को. No state can change the courses of a river and deprive another state of its water. क्योंकि ये आलमी कानून है, ये मैं आपको बता दूं. इंटरनेशनल लॉ है कि आप दरियाओं के रुख नहीं मोड़ सकते. जो नेचुरल फ्लो है पानियों का आप उसे नहीं रोक सकते. चलें, बहरहाल हमने सिंतास मुआहदा उसके बाद उनके साथ कर लिया जो आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है. The canals and barrages may be built, but with the consent of the concerned state to state. लेकिन ये जो बैराजेस बनते हैं जो दरियाओं के ऊपर, ये कॉन्सेंट के साथ बनते हैं और स्टेट टू स्टेट इसका स्टेटस जो है वो भी साथ साथ चेंज होता रहता है. ये आलमी कानून है. यूरोप में एक एक दरिया है, 10-10 मुल्क उसे इस्तेमाल कर रहे हैं. अफ्रीका का एक दरिया है, कितने मुल्क उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. ये सारी चीजें उसके अंदर इस हवाले से मौजूद. चलें, बहरहाल ये काम शुरू हुआ जी उस वक्त सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ से, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पर प्रेशर जो है वो बढ़ा. द कैनाल्स एंड ब्रिजेस फ्रॉम द इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब वाज स्टॉप्ड इन अप्रैल 1948. अप्रैल 1948 में उन्होंने इनको स्टॉप कर दिया और उससे बड़ा हमें नुकसान हुआ. और उससे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पर फसलें थी उस साल की वो काफी हद तक मुतासर हुई. द रिवर्स रावी, सतलुज एंड ब्यास एंटर्स टू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इंडियन साइड. क्योंकि ये तीन दरिया हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आते थे. इसके ऊपर जो नहरें थी उसको काफी हद तक उन्होंने जो है नुकसान पहुंचाया उस वक्त, और हमारी उस साल की फसलें जो हैं वो भी उससे खराब हुई. ये सारा, और ख़ास तौर पे फिरोजपुर एंड माधोपुर को जो उन्होंने स्टॉप किया. और दिस मैटर वाज सॉर्टेड आउट एंड द टू कंट्रीज वर ब्रॉट ऑन द रिकॉग्निशन टेबल. इनको रिकॉग्निशन टेबल पे लाया गया कि किसी तरीके से इसको हल किया जाए. वर्ल्ड बैंक विजुलाइज्ड, जो आलमी बैंक था वो उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ. द होल सिचुएशन, उन्होंने इस सिचुएशन को सारी को देखा और दे इंटरप्ट इन दिस सिचुएशन एंड रिजॉल्व दिस मैटर. उन्होंने इस मैटर को सारे को रिजॉल्व किया. ह्यूज अमाउंट ऑफ अलॉटेड टू दिस इशू फॉर इंडस बेसिन ट्रीटी, और दिस ट्रीटी वाज साइंड consequently in 1960 and known as Indus Basin Treaty. ये ट्रीटी या ये मुआहदा जो with the collaboration of World Bank was signed in 1960. 1960 में वर्ल्ड बैंक की कोलैबोरेशन से ये मुआहदा तय पाया, जिसे हम इंडस बेसिन ट्रीटी कहते हैं, या आपने इसे पढ़ा होगा मुआहदा सिंतास. चलें, उस मुआहदे के तहत फिर हमने ये फैसला कर लिया कि द 3 ईस्टर्न रिवर्स गिवन टू हिंदुस्तान या इंडिया
Ravi, Satluj, and Beas, and 3 western rivers, Jhelum, Chenab, and Sindh, given to Pakistan. और वो 3 दरिया हिंदुस्तान को दे दिए गए, 3 दरिया जो हैं वो पाकिस्तान को मिल गए। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ स्टेट्स है, द रॉयल स्टेट्स। मैंने इसका तफसीलन आपको बताया था। रॉयल स्टेट्स को जो दर्जा दिया जाता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान देयर वर 635 स्टेट्स, स्मॉल एंड बिग स्टेट्स, और उसमें भी some states situated in Pakistan and some states situated in India, और इंडियन जो स्टेट्स थी उसमें से भी कुछ स्टेट्स ऐसी थी और एंड देयर रूलर्स वांट टू एफिलिएट विद पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। वो जूनागढ़ की, मुनावदर की, वो सारी रियासतें वो मैंने आपको बताई थी, जिसमें कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड मुनावदर। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक बहुत बड़ा मसला था जी, और ये भी मैं आपको बताता जाऊं कि उनके पास ऑप्शन थी। कई मुसलमान ऑफिसर्स जो थे वो वहीं रह गए थे, वो नहीं आए, और कई यहाँ पर जो ऑफिसर्स थे वो शुरू में तो रह गए लेकिन बाद में वो भी शिफ्ट कर गए, और शायद ही कोई यहाँ पर हिंदू ऑफिसर रहा हो। तकरीबन सारे शिफ्ट हो गए थे बाद में, लेकिन हमारे कई मुसलमान ऑफिसर्स वहां पे रह गए और वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आए। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज were given the opinion to choice between the two countries. बिल्कुल उनके पास ये चॉइस थी, but in practice the opinion become a formality and all government servants decided their future on religious considerations. क्योंकि जो रिलीजियस कंसिडरेशन होती है ना बेटा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज आप देख लें, ये अगर थोड़ी बहुत एनार्की आपको नजर आती है तो सारी की सारी किस वजह से? रिलीजियस कंसिडरेशन है ना जी, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट होता है इंसान का। अच्छा जी, therefore गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान started the transport the employees to Karachi by air, और Tata Orient Airways had managed only 18 flights within the government when the government of India nationalized. तो टाटा एयर कंपनी के साथ हमने ये मुआहदा किया। द कंपनी स्टार्टेड द वर्क ऑन पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान में आगाज किया अपने काम का। अ ट्रांसफर ऑफिस इन इंडिया एंड अ रिसेप्शन ऑफिस इन कराची। एक ऑफिस वहां बन गया रिसेप्शन का, एक ऑफिस यहाँ बन गया, और इन दोनों की बुनियाद के ऊपर जो दोनों तरफ के जो एम्प्लॉयज थे उनको एक जगह से दूसरी जगह लाया गया। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज द कंप्लीटेड विद द मच डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा मुश्किलात के बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है हमारा इसी तरीके से पूरा हो गया। अब आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स। कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स क्या हमारे साथ पेश आई? उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी कि वही हमारे पास ऑल इंडिया एक्ट था। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान देयर वाज नो इंशाल्लाह आएंगे से पहले कोशिश करेंगे कि आपको ये मैप प्रोवाइड कर दिया जाए। जी
Necessary amendments were made in the 1935 Constitution of India, and it was implemented so that government could be run, ताकि हुकूमत का निज़ाम चलाया जा सके. Due to the lack of constitution, the problems of power become more complexes. और यही वजह थी ना इब्तदा में जो प्रॉब्लम था कि बैलेंस नहीं था गवर्नर जनरल के इख्तियारात में और वज़ीर आज़म के इख्तियारात के अंदर. Because of this, in December 1971, East Pakistan was separated and become Bangladesh. West of Pakistan started bringing the fire of prejudice, यानी तासुब. हमारे यहाँ पर सेक्टेरियनिज्म, प्रेजुडिस और सेक्टेरियनिज्म, ये आज भी हमारा बहुत बड़ा मसला है. आज भी देख लें, सूबाई तासुब है, आज भी फिरका वारियत है, सेक्टेरियनिज्म है आज भी, एंड इट्स स्टिल बर्निंग. और अब भी आप देख लेंगे दो बड़े प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, पंजाबी सिंधी का मामला और इसी तरह पठान और पंजाबी के मामला जो हैं, बल्कि पंजाब से सब कोई मेरा ख्याल है उनको गिले हैं. आप किसी भी सूबे में चले जाएं, बड़े जिस तरह छोटे भाइयों को बड़े भाई के साथ गिले होते हैं ना, यही मामला है हमारा. उसके बाद है जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम. एट द टाइम ऑफ demarcation of subcontinent, there was 400 different industries or factories, but unaccidentally the only 14 factories given to Pakistan. देखें बेटा, मामला पता क्या है कि उस वक्त जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं वो सब हिंदुस्तान के उस इलाके में लगी था सारा हिंदुस्तान कि जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे वहां पर फैक्ट्रियां लगी हैं. और इन इलाकों में, क्योंकि ये इलाके एग्रीकल्चरल एरिया थे, यहां पर फैक्ट्रियां कम लगी. ठीक है जी. और एग्रीकल्चर प्लेन एरियाज ऑफ पंजाब एंड बंगाल was also given to India by the unjust Red Cliff Award. बहुत सारा इलाका हमारा उनके पास चला गया इसी वजह से. A lot of important mineral producing areas were also given to India. बहुत सारे मिनरल्स के एरिया भी उनके पास चले गए. ठीक है जी. और लॉर्ड माउंटबेटन and his team, including Congress, created multi-economic problems to weaken the Pakistan economically. पाकिस्तान की इकोनॉमी को वीक करने के हवाले से ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है, एक सोची समझी साजिश थी. बहरहाल मुल्क आगे चलना था. जियोग्राफिकल प्रॉब्लम में देखें, व्हेन पाकिस्तान came into being, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान वाज consisted of two major parts, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. और ये भी वजह थी कि हमारा एक हिस्सा हमसे दूर है जिसका ज़मीनी रास्ता 1000 किलोमीटर है, और ईस्ट पाकिस्तान was consisted of one province, while the West Pakistan comprises of 4 provinces, Punjab, Sindh, NWFP and Balochistan. There was no any road link between East and West Pakistan. There was 750 kilometer Indian areas between the two parts of the country. 1750 किलोमीटर का इलाका है दोनों मुल्कों के दरमियान. तो वो इलाका भी आप देख लें हिंदुस्तान का है, तो वो भी महफूज नहीं है इस एतबार से, ना ही अब आपको रास्ता देने को तैयार है. That is the reason there is a great cultural differences between the two parts of the country. ये कोई ऐसी बात नहीं, मैं इसको नहीं मानता. कल्चरल डिफरेंसेस तो क्या पंजाब में नहीं है? आप पिंडी में चले जाएं तो कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, मुल्तान में चले जाएं तो कल्चरल डिफरेंस आ जाता है, आप सिंध में चले जाएं कल्चरल डिफरेंस आ जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में कल्चरल डिफरेंस है. ये बात नहीं है. बहरहाल वो हमसे मिस हैंडल हुआ, which create a lot of problem for Pakistan in future.
اس کے بعد پرابلم آف کشمیر ہے، یہ ایک بڑا میجر پرابلم رہا، اور اینمٹی آف پاکستان انڈیا، ہندوستان کی پاکستان کے ساتھ جو دشمنی ہے، اور آخر میں ہے جی پرابلم آف پختونستان، اور سب سے بڑا پرابلم جو تھا وہ ڈیتھ آف قائد اعظم، اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچا۔ بیٹا یہ تقریباً 12-15 پرابلمز ہیں، انیشل پرابلمز یا پاکستان کی ابتدائی مشکلات، ٹھیک ہے، یہ اس کا میں نے ایک اوور ویو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دیکھیں بیٹے بات یہ ہے ابتدا میں ہی ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان سے پاکستان نکل آیا، لیکن اس کے بعد جو مسائل ہمارے آج تک جان نہیں چھوڑ رہے، وہ ہمارے مسائل ہیں ہمارے انٹرنل، وہ ایکسٹرنل نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے تو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، یا دو چیزیں جو بھی میں نے آپ کو بتائیں، ایک تو پریجوڈس ہے، تعصب ہے ہمارے یہاں، بہت زیادہ تعصب ہے، ہر لیول پہ تعصب ہے، اور دوسرا ہمارا سیکٹیرینزم کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے پراپرلی، تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو سکیں۔